اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ملک بھر میں پی ٹی آئی کے ووٹر بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، بہت زیادہ غصے میں آ چکے ہیں، جنہیں اب سنبھالنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، آج سوموار کے دن حکومت سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے، اور اس درخواست پر آج ہی سماعت شروع ہونے کا امکان ہے۔ حکومت سپریم کورٹ میں یہ درخواست پی ٹی آئی کے بغاوت کرنے والے ایم این ایز کے حوالے سے دائر کرنے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک تو یہ بات پوچھی جائے گی کہ ایم این ایز کے بکنے کے ثبوت اگر مل جائیں تو پھر کیا ان کو ووٹ ڈالنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی ان کی نااہلی ووٹ ڈالنے سے پہلے ممکن ہے یا پھر ووٹ ڈالنے کے بعد ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی نااہلی کتنے سال ہوگی، یعنی 5-10 سال ہوگی یا پھر عمر بھر کے لیے ہوگی۔ تو دوسری جانب ناظرین، کچھ دن سے ووٹر جو ہیں بکنے والے لوگوں کے گھروں کے باہر احتجاج کر رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہی ووٹر اب حکومت کی طرح سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنی درخواستوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا تھا، اور ووٹ ایک امانت ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کے نام پر ہم نے جس بندے کو یہ امانت یعنی ووٹ دیا تھا، وہ ہماری امانت کو کسی دوسری سیاسی جماعت کے ہاتھوں فروخت کرنے جا رہا ہے، اور وہ ہماری مرضی کے خلاف یہ سب کر رہا ہے۔ ہم نے اس کو ووٹ بیچنے کے لیے نہیں دیا تھا، اور ہم ووٹر اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اس بندے کو فارغ کر دیا جائے، یعنی سپریم کورٹ اس کو نااہل کر دے۔ ناظرین، ووٹر سپریم کورٹ جا سکتا ہے کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہے، اور قانون اسے اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے۔ وہ بندہ عدالت میں یہ جا کر کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، ہمارے ووٹ کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ہر باغی ایم این اے کے حلقے سے درخواست پر 1000 سے زائد افراد دستخط کر چکے ہیں، یعنی ہر باغی ایم این اے کے حلقے سے درخواستیں تیار کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح کسی درخواست کے ساتھ 10,000 دستخط ہوں گے تو
किसी दरख्वास्त के साथ 20-25 हज़ार दस्तखत होंगे। तो नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इतने ज़्यादा दस्तखतों के साथ दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। उससे पहले तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो नाजरीन, ये वोटर अपने वकीलों के ज़रिए दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे और अपने नुमाइंदगान को अदालत के अंदर केस लड़ने के लिए भेजेंगे। वकील अदालत में कहेंगे कि ये हलके के वोटर भी अब आ चुके हैं, उनको भी अब केस में फरीक बनाया जाए। यानी एक तो हुकूमत की दरख्वास्त होगी और दूसरी वोटर की दरख्वास्तें होंगी। तो ये सब दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठी हो जाएंगी और नाजरीन, वोटर बहुत बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। क्योंकि उनके पास कानूनी हक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी जगह नहीं होगी तो वो बाहर खड़े हो जाएंगे और वहीं खड़े होकर वो फैसले का इंतज़ार करेंगे। नाजरीन, कोई भी पाकिस्तानी शहरी इंसाफ लेने के लिए अदालत जाने का हक महफूज रखता है। किसी को भी उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो नाजरीन, वकला वोटर को अदालत के अंदर जज के सामने पेश करके कह सकते हैं कि ये देखो जज साहब, ये सब वोटर आ गए हैं। वो कहते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा फ्रॉड हुआ है, उनका वोट आगे बेच दिया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने तो वोट इमरान खान साहब के नाम पर दिया था और ये उन्हीं का दिया हुआ वोट अब किसी तीसरी पार्टी के पास जा रहा है। तो उनका इन सब का कहना है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। तो नाज़रीन, जब ये सब मामला अदालत में पेश होगा तो ऐसी चीज़ों का बहुत बड़ा वजन होता है, बहुत बड़ा केस पर वजनी केस बन जाता है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है जो वोटरों की जानिब से की जा रही है। नाज़रीन, अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब अगर जीत जाते हैं या फिर हार जाते हैं, वो दोनों सूरतों में अपोजिशन के लिए ख़तरनाक साबित होंगे। अगर तो वो जीत गया तो वो फिर से अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा, और अगर वो हार गया तो वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होकर उठेगा। यानी कप्तान की गिरती हुई मकबूलियत को अगर कोई सहारा दे सकता था तो वो भी अपोजिशन है। अपोजिशन ने ही उनकी मकबूलियत अवाम में गिराई और अपोजिशन ने ही उनके लिए जवाब पैदा कर दिया कि उनको गिरते हुए सहारा फराहम किया जाए। अब पाकिस्तान भर से वोटर महंगाई वगैरह को भूलकर फिर से उठ खड़े हुए हैं। अवाम ने ये साफ कह दिया है कि बेशक महंगाई है या कुछ भी है, लेकिन हम इमरान खान साहब के अलावा किसी दूसरे को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। तो नाजरीन,
یہ جو عوام میں جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے، اتنا جوش و جذبہ تو 2018 کے الیکشن میں بھی نہیں تھا۔ یعنی اب 2018 کے الیکشن سے بھی 4 گنا زیادہ جوش و جذبہ عوام میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جتنی زیادہ عوام اب اکٹھی ہو چکی ہے، یعنی 2018 کے الیکشن میں جتنی عوام اکٹھی ہوئی تھی، اس سے بھی 4 گنا زیادہ عوام اب اکٹھی ہو چکی ہے۔ عوام کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو یہ تو اپوزیشن کو بہت بڑا وہم تھا کہ وہ مہنگائی کے ذریعے عوام کو متنفر کر دیں گے، ان کی مقبولیت کم کر دیں گے۔ لیکن اپوزیشن ان دنوں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہے کہ یہ تو مقبولیت ان کی ختم ہونے کی بجائے 4 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو ناظرین، نصرت واحد صاحبہ وہ پہلی پی ٹی آئی کی ایم این اے ہیں جو آج سامنے آ چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان سے کافی مرتبہ رابطہ کیا ہے کہ وہ 16 کروڑ روپیہ لے کر پی ٹی آئی کی جماعت سے نکل جائیں اور کپتان کے خلاف ووٹ دیں، عدم اعتماد کا ووٹ دیں۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ 16 کروڑ کی آفر بہت بڑی تھی، لیکن میں نے کبھی حرام کا پیسہ کھانا پسند نہیں کیا، اس لیے میں نے یہ آفر ٹھکرا دی ہے۔ تو ناظرین، اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سب انسان ایک جیسے نہیں ہوا کرتے۔ کچھ خاندانی لوگ بھی ہوتے ہیں جو کبھی روپے پیسوں کے لالچ میں اپنا ایمان بیچنا کبھی پسند نہیں کرتے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے
اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔